بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے اور اب سے پہلے کچھ بیانات سنانے کا معمول رہتا تھا، لیکن آج میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کس کی کہانی؟ انسان کی کہانی، میری کہانی، آپ کی کہانی، ہم میں سے ہر شخص کی کہانی، قرآن کی مختلف آیتوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی مدد سے میں نے یہ کہانی ترتیب دی ہے۔ اگر آپ قرآن میں ڈھونڈیں گے یا حدیث میں ڈھونڈیں گے تو اس ترتیب سے آپ کو کہانی دستیاب نہیں ملے گی۔ ایک کوشش کی ہے میں نے انسان کی کہانی ترتیب دینے کی۔ اگر وقت میں پورا ہو گیا تو عنوان دے دیں گے انسان کی کہانی، اور اگر پورا نہ ہو سکا تو پھر انسان کی ادھوری کہانی۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے اللہ تعالی تھا اور کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے مخلوق کو بنایا، طرح طرح کی مخلوقات، آسمان، زمین، پہاڑ، چرند و پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، ملائکہ، فرشتے، جن، شیاطین اور انسان، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے بنائی۔ پھر اللہ تعالی نے ایک میٹنگ بلائی۔ سیدھے سادے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اس مجلس میں شریک ہونا لازم اور ضروری قرار دیا۔ ہر مخلوق کا اس میں شریک ہونا لازم اور ضروری قرار دیا۔ ساری مخلوقات جمع ہے، آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، فرشتے بھی، جن و انسان بھی، سب موجود ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کے سامنے ایک پیشکش کی، جس کا ذکر دوران خطبہ تلاوت کی گئی آیت میں موجود ہے۔
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے پیش کیا امانت کو آسمان کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، امانت کو پیش کیا سب کے سامنے۔ آسمان سے کہا تم اس امانت کا بار اٹھا لو، یہ ذمہ داری تم اٹھا لو۔ زمین سے کہا یہ ذمہ داری تم اٹھا لو۔ پہاڑوں سے کہا یہ ذمہ داری تم اٹھا لو۔ ہر مخلوق سے کہا گیا، یہ چونکہ انسان کے سامنے اور انسان کو نظر آنے والی مخلوقات میں بڑی مخلوقات ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ آسمان، اگر آپ نگاہ اوپر اٹھائیں، آسمان سے بڑی مخلوق آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ کی نظر آسمان تک جائے گی۔ آسمان کی وسعت کا انسان کو اندازہ نہیں۔ نظر جھکائیں گے تو زمین ہے، زمین کی وسعت کا، لمبائی کا، چوڑائی کا اندازہ ہی نہیں۔ پہاڑ کتنی مضبوط مخلوق ہے، ان سب بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے ساری مخلوقات جمع اللہ نے پیشکش کی۔ کیا؟ قرآن نے اس کو امانت کا نام دیا ہے۔ امانت ہے کیا چیز؟ امانت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ ذمہ داریاں دیتا ہوں، کچھ کاموں کو کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کچھ کام کرنے ہیں، اور اللہ کو بن دیکھے کرنا، غیب کی حالت میں۔ اللہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ پھر اب جب یہ امتحان شروع ہو جائے گا، یہاں سے جاؤ گے، اس کے بعد پھر اللہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، سارا معاملہ غیب کا ہوگا، سارا معاملہ پردے کے پیچھے ہوگا۔ اب تم ہوگے، اور جو ذمہ داری تم نے اٹھائی ہے، امانت کا بار اٹھایا ہے، بس وہ ساری مخلوقات کے سامنے اللہ نے پیشکش کی کہ اگر تم نے ذمہ داری صحیح ادا کر دی، اگر تم نے ذمہ داری صحیح ادا کر دی تو پھر میں تمہیں جنت دوں گا، اور دوسری صورت میں اگر تم نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر جہنم کا فیصلہ تمہارے لیے ہوگا۔ ساری مخلوقات کو اختیار دیا گیا کہ کون ہے جو اس بار امانت کو اٹھائے۔ قرآن کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان نے انکار کر دیا، نہیں میں اس بار امانت کو نہیں اٹھا سکتا۔ زمین نے انکار کر دیا کہ میں اس امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی۔ کائنات میں پہاڑ ہیں، انسان ہیں، پیڑ ہیں، طرح طرح کے بوجھ زمین کے اوپر ہیں، یہ سارے بوجھ زمین نے اٹھانا برداشت کیا اور گوارا کیا اور اختیار کیا، لیکن کہا اس امانت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، منع کر دیا، انکار کر دیا۔ آسمان اس میں ایک بالشت کے برابر جگہ نہیں جہاں فرشتے نہ ہوں۔ فرشتے کتنی عظیم مخلوقات ہوتے، ان کا بوجھ آسمان نے اٹھایا۔ کتنے فرشتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کتنے فرشتے ہیں۔ جو بیت المعمور ہے اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ، روزانہ اس میں 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ کتنے فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کا بوجھ آسمان نے اٹھا رکھا ہے، لیکن کہ اس امانت کا بوجھ میں نہیں اٹھا، میں نہیں اٹھا سکتا، منع کر دیا، انکار کر دیا۔ پہاڑ کتنا بڑا بوجھ اس نے اٹھا رکھا ہے، بڑی بڑی چٹانوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، لیکن منع کر دیا کہ نہیں، انکار کر دیا، میں اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ساری مخلوق نے انکار کر دیا، اور انسان یہ بھی تھا شریک مجلس میں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ،
قرآن نے کہا کہ انسان نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں ہوں، کوئی نہیں کرے گا، میں کروں گا یہ کام۔ اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کو یہ تیار ہو گیا۔ آپ دنیا میں دیکھیے، اگر کوئی بادشاہ ہو، کہیں کوئی میٹنگ ہو اور 150 لوگوں کے مجمع کو جمع کیا گیا ہو، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں ہی کہہ دوں کہ ایک کام ہے بتاؤ کون کرے گا، اور سب انکار کر دیں، صرف ایک آدمی ہو جو کیا کہے کہ میں تیار ہوں، میں کروں گا، بتائیے ان سب کے بیچ اس کی عزت بن گئی یا نہیں بن گئی؟ میری نظر میں، اس بادشاہ کی نظر میں یہ تو ویسے ہی قابل اعزاز بن گیا کہ جس بوجھ کو، جس ذمہ داری کو اٹھانے سے ہر ایک نے انکار کر دیا ہے، اس کو اٹھانے کو یہ تیار ہو گیا۔ ابھی تو کام نہیں کیا اس نے، لیکن اس سے پہلے ہی اعزاز کا مستحق ہو چکا ہے کہ جس کام کو کرنے کو کوئی تیار نہیں، اس کام کے کرنے کو یہ تیار ہو گیا۔ جیسے ہی تیار ہوا، قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان نے امانت کے بوجھ کو اٹھانے کو اختیار کیا ہے، تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اعزاز شروع ہو گیا اس کا۔ اب ہم اس کی تکریم کریں گے، اعزاز کریں گے، اس کی عزت افزائی ہوگی، ہمارے یہاں سب کے بیچ ہوگی۔ اور آیت کا اختتام ہوتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے اتنی ساری مخلوقات جو بنائی ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر پر اس انسان کو ہم فضیلت دیں گے۔ سب کے اوپر فضیلت ثابت ہوگی، صرف اتنی بات پر کہ اس بوجھ کو اٹھانے کو میں تیار ہوں۔ پھر معاملہ آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ صرف فضیلت اور عزت افزائی نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہ عزت افزائی کی انتہا ہوگی۔ کیا عزت افزائی کی انتہا ہوگی؟ کہا جو ان ساری مخلوقات میں سب سے عظیم، سب سے افضل مخلوق فرشتے ہیں، ان کو انسانوں کے سامنے سجدے میں جانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ ہاں، اس نے امانت کے بوجھ کو اٹھانا، یہ واحد ہے جس نے کہا ہے میں یہ بوجھ اٹھاؤں گا۔ تو اب تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہے، تم ادھر ہی رہو، تم سے کام بعد میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو جو تم میں سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے فضیلت والی ہے، اس کو اس کے سامنے سجدے میں جانا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ سارے فرشتوں کو آدم اور اس کی ذریت کے سامنے سجدے میں جھکا دیا گیا۔ یہ اعزاز کیوں ملا؟ یہ اعزاز اسی لیے تو ملا کہ ہم نے امانت کے بوجھ کو اٹھانا، اور اٹھانے کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ آگے، اور باقی مخلوقات، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب تم نے نہیں اٹھایا نا، اب تمہیں اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ آسمان، تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تجھ پہ میں سورج لگاؤں گا، روشنی تمہیں دینی پڑے گی۔ چاند میں لگاؤں گا، روشنی تمہیں دینی پڑے گی۔ ستارے میں تم میں لگاؤں گا، اس کے ذریعے روشنی دینی پڑے گی، اور اس کی رہنمائی بھی کرنی پڑے گی۔ قبلہ بتانا پڑے گا، شمال، جنوب، اتر، دکھن اور مشرق و مغرب کا راستہ اسے دکھانا پڑے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان میں جو ہیں، زمین میں جو ہے، سب کو اللہ نے اس انسان کی خدمت میں لگا دیا کہ تم لوگوں نے امانت کا بوجھ اٹھانا پسند نہیں کیا، اس نے پسند کیا ہے، تم سب کو اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ حیوانات کو بھی اس کی خدمت کرنی ہوگی، پیڑ
پودوں کو بھی اس کی خدمت کرنی ہوگی، پہاڑوں کو بھی اس کی خدمت کرنی ہوگی، زمین کو بھی اس کی خدمت کرنی ہوگی، آسمان کو بھی اس کی خدمت کرنی ہوگی، اور فرشتوں کو بھی اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ سب کو لگا دیا اس کے، ان سب نے اس بوجھ کو اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ اس نے گوارا کیا تو اللہ نے اعزاز کیا اور فضیلت کی بارش برسا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بوچھار کر دی۔ یہ سب جو ہمیں مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے؟ آپ نے سوچا کبھی؟ ساری کائنات جو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، کبھی سوچا وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار کر دیا سب نے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، حضرت انسان اٹھانے کو تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز کیا ہے، اس کا فضیلت دی ہے سب کے اوپر اس کو۔ دوسری طرف جب اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ مجلس ختم ہوئی، یہ سارا مسئلہ طے ہو گیا، جب اللہ تعالی نے اس ذمہ داری کو لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے پیش کیا تھا اور انسان نے اس کو قبول کیا، تو اللہ جانتا تھا کہ یہ کمزور ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ کمزور ہے، کیونکہ قرآن میں اس رب ذوالجلال نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، ضعیفا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ اسے کیا، اتنی ساری مخلوق ہے جس نے انکار کیا، ان سب سے یہ کمزور بنایا گیا ہے۔ آسمان کی بلندی تک جا نہیں سکتے، زمین کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتے، پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، سب کہا اللہ تبارک و تعالی نے۔ جاندار جو ہیں ایک ٹکر مار دے، ایک سینگ مار دے، کدھر جا کے گرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا۔ اس نے اٹھانے کو تو اٹھا لیا، اللہ جانتا تھا کہ اس نے اٹھا لیا ہے، لیکن ہے یہ کمزور۔ اب یہ اس سفر کو طے کیسے کرے گا؟ تو کمزور ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں، قدم قدم پر دشواریاں، پریشانیاں، کیسے یہ اس سفر کو طے کرے گا؟ 3 رکاوٹیں ہیں جو مشہور ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نفس۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کو جو میں نے بنایا ہے تو اس کے اندر نفس بھی رکھا ہے، اور نفس اس کو جنت والے راستے پر نہیں جانے دے گا۔ یہ امانت کا جو بوجھ اس نے اٹھایا ہے، ایک ذمہ داری جو لی ہے، اس ذمہ داری کو پوری کرنے نہیں دے گا اس کا نفس، بلکہ ذمہ داری کا تقاضا ہوگا ادھر چلو، سامنے چلو، لیکن نفس اس کو پیچھے الٹی سمت میں لے جائے گا، دائیں لے جائے گا، بائیں لے جائے گا، کبھی چہرہ ہی گھما دے گا اور پیچھے لے جائے گا۔ ایک طرف تو نفس لگا ہوا ہے، کیسے اٹھائے گا اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرے گا؟ یہ تو کمزور ہے۔ پھر دوسری طرف حضرت ابلیس بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطانوں کی پوری فوج، پوری ٹیم، گروپ بنا بنا کر کے انفرادی محنت، اجتماعی محنت، ہر طرح کی محنت کر رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، قسم کھا کر کہتا ہوں تیرا جو صراط مستقیم ہے، جو جنت تک لے جانے والا ہے، جو اس امانت کو ادا کر دینے والا ہے، اس راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا اور اسے جانے نہیں دوں گا، اسے جانے نہیں دوں گا، اس راستے پر چلنے نہیں دوں گا، اس ذمہ داری کو ادا کرنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم
کبھی میں آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، جانے نہیں دوں گا اسے۔ جو ذمہ داری ہے اس کی، وہ ذمہ داری میں اس کو ادا کرنے نہیں دوں گا۔ شیطان لگا ہوا ہے، ایک طرف نفس، دوسری طرف شیطان، اور تیسری طرف اس دنیا میں آنا ہے انسان کو، اس دنیا میں رہنا ہے، یہی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اس دنیا کی زیب و زینت چکا چوند، ہر چیز اپنی طرف کھینچ رہے گی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا، دنیا کو بھی سجا دیا، زیب و زینت والا بنا دیا، کیوں؟ لنبلوہم، یہ تو امتحان ہوگا، امتحان، ایہم احسن عملا، کون اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے بعد اس کو ادا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ زمین کو بھی اللہ نے سجا دیا ہے، ہر طرف کھینچنے والی چیز، ہر طرف کھینچنے والی چیز۔ خلق الانسان ضعیفا، کبھی نفس ادھر کھینچ رہا ہے، کبھی شیطان ادھر کھینچ رہا ہے، کبھی دنیا کی زیب و زینت اس کو ادھر کھینچے گی، یہ تو راستے پر آ ہی نہیں سکے گا۔ بڑی دشواریاں ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو عبور کیسے کرے گا؟ بڑا مسئلہ ہے، یہ تو بڑا چلتا ہوا روڈ ہے، اس کو پار کیسے کرے گا؟ تو اٹھا تو لیا اس نے، اللہ نے زمین میں اتار کے نہیں چھوڑ دیا کہ یہ مشکل امتحان دو، تم کمزور ہو مشکل امتحان دو، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اتنی مخلوق کے سامنے پیش کیا، بڑی بڑی اور طاقتور مخلوق تھی، کسی نے اس ذمہ داری کو اپنے ذمے نہیں لیا، اس نے لیا ہے کمزور ہونے کے باوجود، تو اب اس کے ساتھ میری مدد رہے گی، اب اس کے ساتھ کیا رہے گی؟ میری مدد رہے گی، قدم قدم پر میں اس کی مدد کروں گا، اور ایسے اسباب اس کے لیے فراہم کروں گا کہ یہ اس راستے پر چلتا ہوا آتا رہے، چاہے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا آئے، چاہے چلتا ہوا آئے، چاہے یہ گھسٹتا ہوا آئے، چاہے یہ رینگتا ہوا بھی آئے، تو آنے دو، اس راستے پر اس کو چلاتا رہو، اس کے ساتھ میری مدد رہے گی۔ چنانچہ دیکھ لیجیے اللہ نے کیسے اس کے لیے آسانیاں فراہم کی ہے، اس راستے پر آنے کے لیے، اس امانت کو ادا کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے اس انسان کے لیے کیسی آسانیاں فراہم کی۔ حدیث آپ نے سنو گی، للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ، نفس اس کو کھینچ کر ادھر لے گیا، شیطان کھینچ کر ادھر لے گیا، دنیاوی زیب و زینت کھینچ کر ادھر لے گئی، راستے پر آنے نہیں دے رہی ہے، یہ چیزیں بھٹک گیا، بہک گیا، پھر اچانک خیال آیا میں کدھر جا رہا ہوں، اب میں راستے پر آنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا اللہ نے بندے توبہ کر توبہ کر، للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ، جب تو توبہ کرے گا رب کی طرف پھر آئے گا، نفس سے تعلق توڑ کر اللہ کی طرف آئے گا، شیطان کو چھوڑ کر پھر میری طرف آئے گا، دنیاوی زیب زینت کو چھوڑ کر پھر تو اپنے رحیم کریم اور ودود اور مہربان رب کی طرف قدم بڑھائے گا، تو رب کی رحمت تجھے اپنی طرف کھینچے گی، بندہ تیرا رب تیری توبہ سے خوش ہوگا۔ اللہ اشد فرحا، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بتوبت عبدہ، جب بندہ دوبارہ اسی سفر پہ چلنے لگتا ہے اور دوبارہ اسی راستے پر آ جاتا ہے، جب لوٹ کر آتا ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ دوبارہ لوٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ کہا دنیا نفرت کرتی ہے، کہا کرنے دو، آ جاؤ، میں تو پیار کرتا ہوں، دنیا تمہیں کچھ نہیں دے گی، امتحان تو تم میرا دے رہے ہو نا، تو چلے آؤ، میں ربا تم سے پیار کرتا ہوں۔ راستے سے ہٹ گئے، نفس کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان
کہ اغوا میں پھنس گئے، دنیا کی زیب و زینت چمک دمک میں پھنس گئے، اب آ جاؤ آ جاؤ میں خوش ہو جاؤں گا، تمہارے آتے ہی میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور اس سے آگے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا تم اگر چلتے ہوئے آؤ گے، ان اتانی یمشی، اگر بندہ رب کی طرف چلتے ہوئے آئے گا، اتیتہ ہرولۃ، تو میں بندے کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤں گا، میری رحمت دوڑتے ہوئے جائے گی، کہیں پھر نفس اس کو لے کر ادھر نہ بھاگ جائے، پھر شیطان لے کر ادھر نہ بھاگ جائے، پھر دنیا کی زیب و زینت اس کو اپنی طرف نہ کھینچ لے، اس لیے میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی اور پھر راستے پر لے آئے گی۔ اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ، نہیں، بابہ مفتوح للجمیع وفی کل وقت، رب کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، رب کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اور ہر وقت کھلا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، رحمت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ سے مراد رحمت ہے، اللہ کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ، رحمت والا ہاتھ رات میں پھیلا دیتا ہے نا۔ بیٹا اگر آنے لگے کیسے باپ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ہاں، بندہ آ رہا ہے نفس کو چھوڑ کر، شیطان کو چھوڑ کر، دنیا زیب و زینت کو چھوڑ کر آ رہا ہے بندہ، رب ہاتھ پھیلا دیتا ہے رات میں، کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، دن میں جو بدماشیاں کی، دن میں جو شرارتیں کی، وہ جب توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو رب رات میں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، رات میں چھپ کر بدماشیاں اور شرارتیں کی ہے، نفس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ دن میں اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ بندے آ جا، رات میں بدماشی کی تو بھی آ جا اس راستے پر آ جا، تو نے امانت کے بوجھ کو اٹھایا ہے، میں تیری مدد کروں گا اور ہر ایک کی مدد کروں گا اور ہر وقت کروں گا۔ دن میں بھی اللہ استقبال کے لیے تیار، رات میں بھی اللہ استقبال کے لیے تیار۔ تبھی رمضان سے متعلق حدیث میں کیا جملہ آتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، کہ خیر کے طلبگار آگے بڑھ آگے بڑھ، ویا باغی الشر، اے شر کا ارادہ کرنے والے اقصر، اب تو بس کر دے، اب تو بس کر دے، بہت ہو گیا، اب تو آ جا میری رحمت میں، اب تو آ جا، اب تو آ جا۔ فَرَبُّكَ يَنْتَظِرُكَ، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرا رب ہر وقت تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آ جا بندے، آ جا، کیوں ڈرتا ہے؟ تیرا رب، ان ربی رحیم ودود، میرا رب رحیم بھی ہے، ودود، بے پناہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اور آ گیا بندہ تو ڈھیر سارے گناہ کر رکھے ہیں، بہت زیادہ نفس کے بہکاوے میں آیا، شیطان نے جو سمجھایا سب کیا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، آ جا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، گناہ کر لیا، آ جا استغفار کر لے، توبہ کر لے، یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ کو تو غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا، اللہ بخش دے گا، تیرے اوپر ترس کھائے گا، تجھ پر مہربانی کرے گا۔ اس سے آگے عجیب و غریب ذمہ داری اٹھائی تو نے، آجا، میں نے بہت ساری بدماشیاں کی ہیں اور اتنے سارے گناہوں کا بوجھ میرے سر پہ لد گیا، اب کیا ہوگا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ بندے گناہوں سے ڈرتا ہے، سر کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، پہاڑوں سے زیادہ، زمین سے زیادہ، آسمان سے زیادہ گناہوں کا اتنا بوجھ لے کر ربا میں آنا چاہتا ہوں، کیا ہوگا میرے ان گناہوں کا؟ ان گناہوں کے ہوتے ہوئے میری نیکیوں کی کوئی حیثیت تو نہیں ہوگی،
کوئی درجہ مجھے نہیں مل سکے گا، میں پاس بھی نہیں ہو سکوں گا۔ کہا اللہ نے بندے تو آ جا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں تیرا رحیم اور ودود رب تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ سوچا ہے کبھی جرم بھی کیا بن جائے، جرم بھی کیا بن جائے، جرم بھی بن جائے ایسے جیسے کوئی قابل انعام کام کر دیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کیسی سہولتیں فراہم کی، اجر بڑھا دیا، اجر میں اضافہ کر دیا، اجر میں اضافہ کر دیا۔ رمضان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فرض ادا کرو ایک تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 70 فرض کا ملتا ہے۔ نفل ادا کرو تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لائے گا 10 دوں گا، قرآن کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں دوں گا، 100 گنا تک بھی میں دوں گا۔ قرآن نے سب کہا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 100 گنا اضافہ کر دوں گا۔ اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ عرفے کا روزہ رکھے گا 2 سال کے گناہ مٹا دوں گا، عاشورے کا محرم کا روزہ رکھے گا 1 سال کا گناہ مٹا دوں گا۔ قدم قدم پر اجر میں اضافہ کر دیا اور کفارے کا انتظام کر دیا۔ کہا کچھ نہیں ہو سکا، کہا اذا کثرت ذنوب العبد، بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، ولم یکن لہ ما یکفرها من العمل، عمل نہیں ہے جو ان گناہوں کا کفارہ کر سکے، ابتلاہ اللہ بالحزن، اللہ اس بندے کو غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں، آفت میں، مصیبت میں، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ لیکفرها عنہ، تاکہ اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، سارے گناہ مٹا دوں گا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ بلا رہا ہے بندے میری جنت میں آ جا، بندے میری مغفرت لینے کے لیے آ جا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، بندے دار السلام میں بلا رہا ہوں، جنت میں بلا رہا ہوں، آ جا۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ بندے میں تجھے بلا رہا ہوں۔ کیوں بلا رہا ہے ربا؟ کہا میں تیرے گناہوں کی بخشش کرنا چاہتا ہوں، کہ ہم میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہیں لبیک لبیک یا ربا، اللہ میں آ رہا ہوں، اب تک بدماشی ہو گئی، اللہ اب تو میں تیرا وفادار بن کر زندگی گزاروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔